آج مال و دولت کی فراوانی تو خوب ہے مگر چین سکون نہیں ہے۔ مال و دولت ہوتے ہوئے بہترین جائیداد کے ہم مالک ہیں، بہترین مکانات محلات ہمارے پاس ہے، بہترین زر قبر کے لباس ہمارے پاس ہے، سواری کے لیے عمدہ گاڑیاں دو چار ہمارے پاس ہے، لیکن سکون والی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عملی طور پر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، اور عملی طور پر شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں کی جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کرے، اس میں حصہ لگائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ اور دوستوں اس میں ہماری اور آپ کی دولت میں جو اضافہ فرمائیں گے اور چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ایک آدمی تھا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کافی پریشان رہا کرتا تھا، روزی روزگار بھی کوئی خاص اس کے پاس نہیں تھا، اس کا پالن پوشن کرنا جو ہے مشکل ہو گیا تھا۔ کسی طرح سے بیچارہ ایک وقت کا انتظام کر لیا کرتا تھا۔ 6 بیٹیاں ہیں، جوان ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کی ٹینشن، یہ الگ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اتنی بڑی فیملی ہے، اس کو کھلانا ہے پلانا ہے، پڑھائی لکھائی ہے، کافی ٹینشن میں وہ رہا کرتا تھا۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ تم فلاں جگہ فلاں اللہ والے ایک رہتے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، میں تجھے حالات کا مارا ہوا دیکھتا ہوں، ہر وقت ٹینشن میں دیکھتا ہوں، تم پریشان حال رہتے ہو، دن رات مارا پھرتے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمہارے سر پر جو ہے بیٹیوں کا بوجھ ہے، اس کا پالن پوشن ہے، اس کے بعد شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تو ٹینشن تو ہوگی۔ تو وہ اللہ والے ہیں، تم اس سے جاؤ اور اپنے مسئلے کا حل کرو، وہ دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو وہ آدمی اس اللہ والے کے پاس گئے اور اپنا پورا جو ہے بایو ڈاٹا رکھا اس کے سامنے میں، سارا حالات اور کارگزاری سنایا کہ حضور میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں اور کوئی خاص روزی روزگار کا انتظام بھی میرے پاس نہیں ہے، ان کا دیکھ ریکھ کرنا، پالن پوشن کرنا یہ ہمارے لیے بہت بوجھ بن چکا ہے، تو آپ کوئی ایسا عمل وظیفہ بتلا دیں یا آپ دعا کر دیں اللہ سے کہ ہماری یہ پریشانی جو ہے مصیبت ہماری دور ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم روزانہ 200 لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرو، 200 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تمہاری یہ مصیبت یہ پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ اب وہ مؤدب آدمی تھے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ والے تھے، بے ادبی تو کر نہیں سکتے ہیں، زبان درازی تو کر نہیں سکتے۔ دل میں سوچنے لگا کہ ہم تو مسئلے کا حل کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، ہم پریشان حال ہیں، مفلس ہیں، غریب آدمی ہیں، 6 بیٹیوں کا بوجھ ہمارے سر پر ہے اور کھانے پینے کا خود ہم محتاج ہیں، ایک وقت کی روٹی کسی طرح نصیب ہو جاتا ہے، اور آپ سے دعا کے لیے کہا یا کوئی راستہ نکالنے کے لیے کہا تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ کہا نہیں، بیچارہ خاموش چپ چاپ واپس چلا آیا، بہت رنجیدہ حالت میں تھا، غمگین چہرہ تھا، چہرے پر خوشی کا آثار نہیں تھے۔ پھر انہی دوست سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو اس اللہ والے کے پاس بھیجتے ہیں اس کا دوست، انہی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، تم کو جو بھیجا تھا فلاں بابا کے پاس، اللہ والے کے پاس، تو تم گئے نہیں ابھی تک، تمہارے چہرے پر خوشی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، پریشان حال معلوم ہو رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسے آدمی کے پاس بھیج دیے ہو، میں نے مسئلے کا حل بتلایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ 200 بھوکوں کو روزانہ تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا تو تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، میں پہلے سے پریشان حال ہوں اور 200 بھوکوں کو کھانا میں کس طرح کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا، چونکہ وہ بھی اس اللہ والے سے تعلق رکھتا تھا، ان کی بات کو سمجھ گئے وہ، اور کہنے لگے کہ بے وقوف، انہوں نے تو 200 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا بات نہیں کہی، انہوں نے 200 بھوکوں کی بات کہی کہ 200 بھوکوں کو تمہیں کھانا روزانہ کھلانا پڑے گا۔ تو یہ چیونٹیاں بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ چرند پرند یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی تو جاندار ہے، تم کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟
تم 200 چیونٹیوں کو جو ہے کھانا کھلا دو، بس یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا مزاج تھوڑا ہلکا ہوا، چہرے پر خوشی آئی کہ چلو راستہ نکل گیا۔ صحیح بات ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا تھا، اپنے دوست کے کہنے پر اللہ والے کی بات کو جب وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے جو ہے 200 بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی تھی، 200 آدمیوں کی نہیں، تو وہ روزانہ ایک مٹھی آٹا لے کر گھر کے کونے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ چیونٹیوں کی جھنڈ آتی اور اس آٹا کو کھا جاتی۔ تو 10-15 روز کے اندر اندر جو ہے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بالکل مالدار آدمی بن گیا ہو، اور مال و منال کا جو ہے انبار اس کے پاس آ گیا، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، کھانے کا بھی بندوبست اللہ نے کر دیا، بہترین جو ہے روزگار عطا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسے ایسے رشتے اس کے گھر میں آئے کہ 6 بیٹیوں کی جو ہے شادی بھی ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہر آدمی کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں ہیں جناب، بلڈنگ 2 منزلہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ یہ شریعت ہے، الدین یسر، شریعت میں آسانی رکھی گئی، آپ اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔